مہاجروں کے حقوق کی تحریک، پنجابیوں کے حقوق کی تحریک، سندھی، بلوچی، عربی، عجمی، کالے، گورے، کسی بنیاد پہ اٹھی بھی کوئی تحریک، یہ عصبیت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو مسلم ہے، لسانیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کالے اور گورے کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر۔ یہ سب حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ کی طرف لوٹئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑیے، اللہ سے محبت کیجئے، تو وہ کسی ملک کا ہو، کسی وطن کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا ہو، اللہ کا بندہ ہے، موحد ہے، اللہ کے ہاں عزت پائے گا۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامنے والے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جماعتیں دو ہیں، ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت، اور ایک حزب الشیطان۔ مسلم کے لیے لازم ہے کہ وہ حزب اللہ میں رہے، ایسی کسی جماعت، ایسی کسی تنظیم کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑے جس کی بنیاد اسلام دشمنی پہ ہو، اسلام مخالفت پہ ہو، جس کی بنیاد کفر و الحاد پہ ہو۔ اور اگر مسلمان ہونے کا دعوے دار ایسی جماعتوں سے نسبت رکھتا ہے، ان کا کارکن بنتا ہے جس کی بنیاد کفر پہ ہے، الحاد پہ ہے، تو اہل علم نے اس کو ارتداد کہا ہے۔ ایسی جماعتیں، ایسی تحریکیں جیسے کمیونزم ہے، سیکولرزم ہے، اور اس طرح دیگر کفر اور الحاد کی بنیاد پہ اٹھنے والی تحریکیں، اس سے تعلق جوڑنا کسی مسلم کے لیے لائق نہیں۔ اگر کوئی شخص دعویٰ اسلام کا کرے کہ میں تو مسلمان ہوں، اگرچہ میرا ان تحریکوں سے تعلق ہے لیکن میں مسلمان ہوں، تو پھر یہ نفاق اکبر ہے، کیونکہ منافقین بظاہر اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اور اندرونی طور پر وہ اہل کفر کے ساتھ ہوتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ کو سنیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنے بڑوں کی طرف، شیاطین کی طرف رجوع کرتے، لوٹتے، تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، اصل میں ہمارا ساتھ تمہارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ایک اور مقام پر، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تمہیں فتح دے دے تو یہ کیا کہتے ہیں، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے ساتھی نہیں تھے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کفار کو تھوڑا بہت غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ یہ اہل نفاق کا حال ہے، یہ منافقین کا حال ہے۔ دھوکہ باز اہل نفاق، ان کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ سے وہ مومنوں سے ملتے ہیں اور ایک رخ سے وہ اپنے ملحد بھائیوں سے ملتے ہیں۔ ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک زبان سے جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تب کلام کرتے ہیں، ظاہری لبادہ اوڑھتے ہیں،
اور دوسری زبان ان کے پوشیدہ رازوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آئے مسلمانوں کے پاس جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شِيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمانوں سے تو ہم صرف ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، کتاب و سنت سے گریزہ رہتے ہیں، اور ان کے پاس جو علوم ہیں ان پر خوش ہوتے ہوئے کتاب و سنت کے احکام کی پیروی کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے علوم ہیں جن کے اضافے سے شر، برائی، گھمنڈ، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ہمیشہ انہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو گے، لیکن ان کے لیے بربادی کیسی ہے کہ مالک ان کی اس گفتگو کے جواب میں فرماتا کیا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اہل نفاق کی صفات ہے۔ اللہ مالک نے اہل ایمان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، مومنوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، جن کی بات بالکل کھری اور سیدھی ہوتی ہے ان کے ساتھ رہو۔ الحاد کی بنیاد پہ اٹھنے والی یہ تحریکیں آپ اس میں دست و گریباں ہیں، اس لیے ان کی بنیاد باطل پر ہے۔ کینونزم خالق کائنات کے وجود کا انکار کرتا ہے اور آسمانی مذاہب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو شخص اپنی عقل کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بلا عقیدہ زندگی گزارے اور یقینی باتوں کا، یقینی چیزوں کا انکار کرتا ہے، دراصل وہ اپنی عقل کو کالعدم قرار دینے والا ہے۔ اسی طرح سیکولرزم تمام ادیان و مذاہب کا انکار کرتا ہے اور مادہ پرستی پر اعتماد کرتا ہے، جس کا نہ کوئی رہنما ہے اور نہ ہی جانوروں جیسی زندگی کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی غرض و غایت ہے، کوئی مقصد ہے۔ رہا سرمایہ داری کا نظام تو اس کا مقصد بھی صرف مال جمع کرنا، چاہے وہ کسی طرح بھی آئے، حلال و حرام کی کوئی قید نہیں، کوئی تمیز نہیں، اور نہ ہی فقراء اور مساکین کے ساتھ کوئی رحمت و شفقت ہے۔ ان کے اقتصاد کا دار و مدار سود پر ہے، جو اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور انسانوں کے لیے، معاشروں کے لیے یہ سودی نظام تباہی اور بربادی کا سامان ہے، اور جس کے ذریعے فقیر و غریب قوموں کا خون چوسا جاتا ہے۔ پھر کون عقل مند شخص، ایمان کی بات نہیں، صرف عقل کی بات ہے، جس کے پلے عقل ہو، اور اگر ایمان کا ذرہ بھی ہو، وہ ایسی تحریکوں کے ساتھ تعلق کیسے جوڑ سکتا ہے جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی پر ہو، جن کی زندگی کا کوئی مقصد واضح نہ ہو، کوئی غرض و غایت نہ ہو؟ جس کے دل میں ایمان ہو وہ ان تحریکوں کے مطابق زندگی گزارنا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی بنیاد الحاد پر ہے، اور یہ باطل نظریات اہل اسلام پر یلغار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت صحیح دین سے خالی ہوتی ہے، ان کی پرورش گمراہی کے ماحول میں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان جن کے دل میں لذت ایمان ہوتی ہے وہ اپنا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت سے، مسلمین کی جماعت سے جوڑتے ہیں، حزب اللہ کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، اور اسلام مخالف کوئی تنظیم کتنا خوشنما نعرہ لے کر میدان میں آئے وہ اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طرح جاہلی جماعتوں اور نسلی قومیت کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریکوں سے تعلق جوڑنا یہ بھی اسلام کے منافی ہے، یہ بھی دین اسلام سے برات کا اعلان کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام ہر قسم کی عصبیت اور جاہلی نعروں کا انکار کرتا ہے۔ کوئی لسانیت کی بنیاد پہ، کوئی قومیت کی بنیاد پہ تحریک اٹھی ہو، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ قومیں، یہ زبانیں، یہ قبائل، ان کی حقیقت کیا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے،
یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، اے انسانو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری آپس کی پہچان کے لیے تمہارے قبیلے بنا دیے۔ یہ قبائل جو بنائے کس لیے بنائے؟ لتعارفوا، پہچان کے لیے، لتفاخروا نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں بنے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں رنگ کے لوگ ہیں، یہ فلاں زبان کے لوگ ہیں، یہ فلاں نسل کے لوگ ہیں، اور لسانیت نسل کی بنیاد پہ تحریکیں اٹھیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹیں، ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کریں، ایسی تحریکوں اور جماعتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان قبائل میں، ان قوموں میں، ان نسلوں میں، ان زبانوں میں، ان رنگ اور نسل کی بنیاد پہ جو لوگوں میں تفریق ہو چکی ہے، ان سب کو اکٹھا کرو، اللہ کے ہاں ان میں کون پسندیدہ ہے، کون اچھا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی زبان والے کو کسی دوسرے زبان والے پر، کسی قوم کو کسی دوسری قوم پر، کسی ملک والے کو کسی دوسرے ملک پر، اپنی ملک کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر کسی کو عزت ملے گی تو وہ عزت کی بنیاد ایمان ہے، تقوی ہے۔ وہاں کالے گورے کا فرق نہیں ہے، عربی عجمی کا فرق نہیں ہے، وہاں تو حبشہ کے بلال ہیں تو چل زمین پر رہے ہیں، جوتیوں کی آواز رب کی جنتوں میں گونج رہی ہے، وہاں صہیب رومی ہیں تو ان کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، سلمان فارسی ہیں اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ عزت کی بنیاد ایمان، عقیدہ، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، کتاب و سنت سے تعلق، یہ بنیاد ہے۔ قومیت بنیاد نہیں ہے، نسل پرستی بنیاد نہیں ہے، لسانیت بنیاد نہیں ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من دعا الى عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلاتا ہے، ولیس منا من قاتل علی عصبیہ، اور وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے، ولیس منا من غضب لعصبیہ، اور جو عصبیت کی بنیاد پہ غضبناک ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مہاجروں کے حقوق کی تحریک، پنجابیوں کے حقوق کی تحریک، سندھی، بلوچی، عربی، عجمی، کالے، گورے، کسی بنیاد پہ اٹھی بھی کوئی تحریک، یہ عصبیت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو مسلم ہے، وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو، مسلم ہو تو مکے کے رہنے والے باسیوں کا بھائی ہے، وہ مکے میں رہتا ہو اور اسلام دشمن ہو تو قوم اہل ایمان اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، حرم کے پڑوس میں رہنے والا، اللہ کا دشمن ہے، اس امت کا فرعون ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تقسیم قومیت اور لسانیت کی بنیاد پہ نہیں، وطنیت کی بنیاد پہ نہیں، ملکوں کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کی ہاں عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو پیارے بھائی آپ سوچئے کس جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کس تحریک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کا منشور کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں۔ اگر یہ اسلام دشمن ہے، اس کی بنیاد الحاد ہے، اس کی بنیاد لسانیت، قومیت ہے، تو پھر اللہ سے ڈر جائیے، دل میں ایمان ہے تو یہ سب حزب الشیطان ہے، حزب اللہ کی طرف لوٹئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑیے، اللہ سے محبت کیجئے اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیشہ اپنے لیے نور کا مینارہ سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، دل و دماغ میں تر و تازہ رکھیے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ
وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی. اللہ نے تمہارے اندر سے دور جہلیت کے غرور کو ختم کر دیا، آباء و اجداد پہ فخر کو ختم کر دیا. انما هو مؤمن تقی، اب یا تو کوئی پرہیزگار مومن ہے، او فاجر شقی، یا بدبخت ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے. الناس بنو آدم، تمام لوگ اولاد آدم ہیں. وآدم خلق من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی. فوقیت ہے تو یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس بنیاد پہ ہے. یہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر کیسے لاگو کرتا ہے. یہ ہے بنیاد اللہ کے ہاں عزت پانے کی، اللہ کے ہاں مقام پانے کی. تو وہ کسی ملک کا ہو، کسی وطن کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا ہو، اللہ کا بندہ ہے، موحد ہے، اللہ کے ہاں عزت پائے گا. اور اگر یہ نہیں تو پھر لسانیت، قومیت کی بنیاد پہ اٹھنے والی تحریکوں سے اپنے دامن کو بچائیے. سیکولرزم، سوشلزم، کمیونزم، الحاد، اس کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریکوں سے اپنے دامن کو ہٹا لیجئے، کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، کفر اور اسلام کا معاملہ ہے. اپنے مسلمان حاکم کی فرمانبرداری کیجئے، جماعت المسلمین کے ساتھ مل کر رہیے. انتشار اور اختلاف کا سبب بننے والی جماعتوں سے اپنے دامن کو بچائیے. یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں، کچھ اس کے ساتھ ہے، کچھ اس کے ساتھ ہے، کچھ اس کے ساتھ ہے. اس کا درس اسلام نے نہیں دیا. اسلام نے تو یکجہتی کا درس دیا، اتحاد کا درس دیا، اتفاق کا درس دیا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، برائی کے کاموں میں پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا. اختلاف و انتشار سے اسلام نے ہمیشہ روکا، اور مختلف جماعتوں میں شریک ہونا یہ انتشار و اختلاف ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث. اس قرآن اور حدیث پر صحابہ نے کیسے عمل کیا، اہل بیت نے کیسے عمل کیا، یہ ہمارے لیے منارہ نور ہے. تو کتاب و سنت اور فہم سلف، اور سلف سے مراد سب سے پہلے رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. انہوں نے اس کتاب و سنت پہ کیسے عمل کر کے دکھایا، اس فہم کو لو اور کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمتوں سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دشمنی یہ ختم ہوگی. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو گئے، لسانیت کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں، صوبائیت کی بنیاد پر نہیں. یہ تو دشمنوں کی سازشیں ہیں. مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ تنظیموں میں بانٹ دیتا ہے. اسلام میں سمع اطاعت کا حکم ہے. اپنے حاکم کی بات سنو، کتاب و سنت کے مطابق اس کی فرمانبرداری کرتے رہو معروف کاموں کے اندر. مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر مختلف جماعتوں اور تنظیموں کا ایندھن نہ بنو. اور اس بنیاد پہ قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائی اور انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی خاندان کے اندر مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کی عزت اور پگڑی کو اچھال رہا ہے. یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے. اہل اسلام تو اتحاد و اتفاق سے رہنے والے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے. ہاں، ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائیے، اور وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے. اس سے مراد کوئی لبنان کی حزب اللہ کو نہ لے کہ وہ دہشت گرد اور اسلام دشمن جماعت ہے. حزب اللہ سے مراد وَاعْتَصِمُوا
بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامنے والے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حزب الشیطان تو صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والی ہے. یہ تو اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان پہ وار کرتی ہے. حزب اللہ سے مراد اہل ایمان کی جماعت، مسلمانوں کا گروہ، کتاب و سنت پہ اکٹھا ہونے والا، جو لسانیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کالے اور گورے کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر انتشار و اختلاف کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کتاب و سنت پہ زندہ رہتے ہیں، اسلام پر زندہ رہتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگییں، اپنا مال، اپنی جانیں قربان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اور یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ فخر نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ اپنی نسبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ ساری باتیں اسلام سے پہلے کی تھی. یہ گروہ بندیاں، یہ جماعتیں، یہ پارٹیاں، یہ نسلی اختلاف، یہ قبائل کا اختلاف اسلام سے پہلے کا تھا. اسلام آنے پر اللہ نے ایسی نعمت کی کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی بن جاتا ہے. اہل ایمان کو ایمان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. اگر کوئی اس کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرے بھی، ایسی جماعتوں کو پیش کرے بھی، تو فوراً نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے، کپکپاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ تو وہ چیز تھی جو اسلام سے پہلے مسلط تھی، اسلام نے تو آ کے اس کو ختم کیا تھا. اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی شان اور فضل نہیں، الا بالتقوی. شان اور فضل کا مرکز و محور وہ اللہ کا تقوی ہے. اس پہ خوشی کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے کہ فلاں جماعت فلاں بنیاد پہ اور فلاں جماعت فلاں بنیاد پہ. بھائی یہ تو گناہ کے کام تھے اسلام سے پہلے جو مٹا دیے گئے. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. کوئی شخص جیل کاٹ کر آئے تو رہا ہونے کے بعد اپنے قید کے ایام کو خوشی سے یاد کرے گا؟ نہیں، خوف کے ساتھ یاد کرے گا. اپنی رسوائی کو ڈرتے ہوئے بیان کرے گا. کوئی شخص طویل بیمار رہا ہو، شفا یاب ہو جائے، بیماری کے ایام کو خوشی اور فخر سے بیان کرے گا؟ نہیں، ڈرتے ہوئے اور ان برے حالات کو خوف کی حالت میں بیان کرے گا. اس کو پسند نہیں کرے گا. اسی طرح اسلام کے علاوہ جو جماعتیں ہیں جن کی بنیاد کفر اور الحاد ہے، کفار کے بنائے ہوئے نظام ہیں، اس کو مسلمان اگر کبھی ذکر کرتا ہے تو نفرت کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ، برات کے انداز میں کرتا ہے، خوشی کے انداز میں نہیں کرتا. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گروہ بندیاں، یہ اختلاف اللہ کا عذاب ہے، ایک عذاب کی صورت ہے جسے اللہ ان پر مسلط کرتا ہے جو شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کے دین کو ناپسند جو کرتا ہے اس پر یہ عذاب اللہ مسلط کرتا ہے. مالک کا فرمان سنیے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. آپ کہیے کہ اس پر وہ اللہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے بھیج دے، یا تم کو گروہ در گروہ کر کے سب کو آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ آپ جماعتوں میں تقسیم ہوگے، گروہوں میں تقسیم ہوگے، بلکہ یہ تو عذاب کی صورت ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اسے اللہ نے عذاب کہا ہے، تمہارے اوپر سے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ تمہیں گروہ در گروہ کر دے، ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. تو پیارے بھائی، عافیت اسلام میں ہے، عافیت کتاب و سنت میں ہے، عافیت جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے میں ہے، اسلام کے ساتھ چپک کے رہنے میں. مسلمانوں کی جماعت المسلمین سے کوئی مراد وہ فرقہ نہ لے جس کی بنیاد مسعود BSc صاحب نے رکھی اور گمراہی کے دروازے کھولے، جو تکفیری فرقہ بنا اور باقی مسلمانوں کو کافر کہنے لگ گیا. صرف وہی مسلمان جو مسعود BSc کی بیعت کر لے، یہ تکفیری لوگ ہیں جس کا
اہل سنہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں مراد مسلمان بادشاہ، مسلمان حاکم جس پر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے کہ اس کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ انتشار و اختلاف اور دھڑے بازیوں اور جماعتوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، کیونکہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ میں ہے، ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے آئمہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ یہ ہے نتیجہ۔ کتاب و سنت کو چھوڑو گے تو آپ اس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، آپ اس کا اختلاف و انتشار شروع ہو جائے گا، درجنوں جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور اسی تقسیم میں لڑتے مرتے کٹتے ہوئے زندگی گزر جائے گی۔ جماعتوں کا تعصب جب انسان کے دماغ پہ چھا جاتا ہے تو پھر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے جماعت کے تعصب میں رہتا ہے۔ آپ نے بارہا مولویوں کی زبان سنا ہوگا، حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے حضرت نے نہیں کہا، ہماری جماعت میں نہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ قول نہیں ہے۔ کیوں؟ تعصب ہو گیا، فلاں جماعت کا تعصب اور فلاں جماعت کا۔ اور اگر دل میں صرف محمد الرسول اللہ کی محبت ہو، آپ کی حدیث آئے، صحیح حدیث ہو، تو مومن ہمیشہ سر جھکا کر کہتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے، بات ختم ہوئی۔ اور جب جماعتوں کا تعصب ہو تو نہیں اس نے یوں کہا تھا اور اس نے یوں کہا تھا، پھر نبی کی بات کو غیر نبی کی بات پر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اور یہ حال اہل ایمان کا نہیں ہے کہ ان کے سامنے حق آئے اور وہ قبول نہ کریں۔ یہ تو سابقہ امتوں کا حال تھا، یہ تو گمراہ ہو جانے والوں کا حال تھا، یہ تو یہودیوں کا حال تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گی اس پر ہمارا ایمان، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کا حال نہیں۔ اہل ایمان جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض کو چھوڑنا یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گمراہ قوموں کا وتیرہ ہے، برباد ہو جانے والوں کا وتیرہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے صرف یہ ہے اللہ نے یہ حکم دیا اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ ہاں، اہل جہلیت کا یہ حال تھا، وہ آباء و اجداد کے تعصب میں اس حق کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان کے پاس آتے، اور یہی کہتے جو آپ کہہ رہے ہو، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کی پیروی کرو تو کہتے نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو پیارے بھائی، خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑ جاؤ، اسلام سے جڑ جاؤ، حق جو آپ کو مل جائے۔ حق نام ہے قال اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اس حکموں کو صحابہ کی جماعت نے کیسے لیا، اہل بیت نے کیسے لیا، یہ فہم صحابہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس کو تھام کر اپنے سینوں میں اس کو جگہ دے دو، آپ خیر اور بھلائی پہ ہو۔ اور اگر کسی بھی چیز کے تعصب میں آ کر آپ حق کو ٹھکرا دیتے ہو تو پھر حقیقت میں آپ نے اسلام کو ٹھکرا دیا۔ یہ جو جماعتیں، یہ مختلف نظریات جو اسلام دشمن ہیں، یہ اپنے آپ کو اسلام کا متبادل سمجھتے ہیں کہ نہیں، آج کے دور میں اسلام نہیں چل سکتا، اب کمیونزم ہی غالب رہے گا، اب فلاں نظام ہی غالب رہے گا۔ اور اللہ نے انسانیت پر احسان عظیم کیا، اور وہ احسان عظیم اسلام کی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے کہ آپ ہدایت کا نور لے کر آئے اور دنیا سے کفر کے اندھیرے مٹا دیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ
توصیف الرحمن.